گوشت کا بندوبست ہوا، کہیں سے پیسے اس کے پاس آئے، گوشت خریدا، بیوی کو لا کے دیا کہ آج گوشت پکاؤ، بڑا عرصہ ہو گیا۔ اب جناب شام کو بیٹھا دسترخوان پہ بڑے شوق سے کہ آج گوشت کھانا ہے، پہلا لقمہ لگایا، منہ میں ڈالا، اوئے نمک بہت تیز ہے، نمک۔ بڑا غصہ آیا بیوی پر، بڑا غصہ آیا بیوی پر کہ اتنے عرصے بعد تو گوشت ملا ہے اور اس سے نمک تیز کر دیا ہے۔ بہت غصہ آیا، لیکن ایک دم دل میں آیا کہ یہ میری بیوی جو ہے نا کسی کی بیٹی ہے، کسی کی، اگر میری بیٹی سے نمک تیز ہو جائے تو میں یہ چاہوں گا کہ اس کا خامد اسے کیا کر دے، معاف کر دے۔ تو میری بیوی بھی کسی کی بیٹی ہے، چلو اس سے نمک تیز ہو گیا اور جناب اس نے معاف کر دیا، کچھ نہ کہا، چپ کر کے کھا گیا بس جیسے بھی کہا۔ تو کتابوں میں لکھا ہے جب وہ فوت ہوا نا تو کسی نے پوچھا اس سے، خواب میں دیکھا، پوچھا کہ کیا بنا؟ اس نے کہا میری اللہ نے مغفرت فرمائی، کس وجہ سے؟ بیوی کو معاف کر دینے کی وجہ سے۔ حدیث میں آتا ہے تم لوگوں کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر دے گا، تم لوگوں سے نرمی کرو اللہ تمہارے سے نرمی کرے گا۔ ہاں یہ محنت ہے بھائیو، اخلاق اچھے ہو جائیں، درگزر کرنا آ جائے، غصے پہ قابو آ جائے، غصے پہ قابو آ جائے، لوگوں میں خوبیاں دیکھو بھائی، خامیاں نہ دیکھو بھائی، خامی نظر آئے او بھائی پردہ ڈالو بھائی، اللہ ستار ہے، اللہ ستاری کو پسند فرماتے ہیں، تم لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو، اللہ دنیا آخرت میں تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ کسی کی غیبت نہ کرو بھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ کی مجلس میں کبھی کسی کی غیبت نہیں ہوا کرتی تھی۔ ہاں کہ غیبت کرنا اوف اوف توبہ، جیسے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ آپ صحابہ کے ساتھ تشریف فرمائیں، ایک سڑاند پھیل گئی بدبو، فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ بدبو کس چیز کی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ جانے اللہ کا رسول ہمیں نہیں پتا یہ بدبو کس چیز کی ہے۔ فرمایا یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو دوسروں کی غیبتیں کرتے ہیں۔ ایمان بنے، اعمال کا شوق آئے، اخلاق اچھے ہوں، کمائیں پاکیزہ ہوں۔ آپ نے فرمایا ایک حرام کا لقمہ ہے 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے چیخ رہا ہے یا رب یا رب، اللہ فرماتے دعا کہاں سے قبول کروں؟ کھانا تو حرام ہے، پینا تو حرام ہے، لباس تو حرام ہے، دعا کہاں سے قبول کروں؟ آپ کے پاس جنازہ لایا گیا، آپ نے فرمایا اس مرنے والے نے لوگوں کے پیسے تو نہیں دینے، اس کے اوپر قرضے تو نہیں ہے؟ جواب ملا حضور اس نے لوگوں کے پیسے دینے ہیں۔ فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ لیکن وہ خیر کا زمانہ تھا، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کیا حضور اس کا سارا قرضہ میرے ذمہ ہے، میں ادا کر دوں گا۔ آپ آگے بڑھے اور جنازہ پڑھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اپنا ہاتھ یوں ماتھے پہ رکھا، میں تو سبحان اللہ کیا سخت چیز نازل ہوئی، کیا سخت چیز نازل ہوئی۔ صحابہ گھبرا گئے، کیا سخت چیز نازل ہوئی؟ ایک صحابی نے ہمت کر کے پوچھا حضور کیا چیز سخت نازل ہوئی؟ فرمایا جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے یہ بتلا گئے اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جائے اور شہید ہو جائے اور پھر زندہ کیا جائے اور پھر شہید ہو جائے، اگر اس کے ذمہ قرضہ ہے جب تک قرضہ ادا نہیں ہوگا اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ ہاں کسی کا حق نہیں دبانا، کسی کا حق نہیں دبانا۔ آپ نے فرمایا تم 6 باتوں کی مجھے ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 6 باتوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا بات کرو تو سچ بولو، بات کرو تو سچ بولو، جھوٹ نہ بولنا۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا۔
آپ نے فرمایا میں ضامن ہوں جنت کے اطراف میں اللہ سے محل لے کر دوں گا اس آدمی کو جو جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق بھی چھوڑ دے۔ میں ضامن ہوں جنت کے وسط میں اللہ سے محل لے کر دوں گا اس آدمی کو جو کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ میں ضامن ہوں جنت کے سب سے اونچے مقام پر اللہ سے محل لے کر دوں گا اس آدمی کو جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ 6 باتیں فرمایا تم 6 چیزوں کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، وعدہ خلافی نہ ہو، امانت رکھی جائے ادا کرو، خیانت نہ ہو، اور فرمایا اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، ان ہاتھوں سے کسی پہ ظلم نہ کرنا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، یہ 6 کام تم کر لو، اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ یہ محنت ہے، اخلاق اچھے ہوں، معاملات صاف ستھرے ہوں، کمائیے پاکیزہ ہو، کسی پہ ظلم نہ ہو، کسی پہ ظلم نہ ہو۔ ہاں 2 گناہ ہیں جن کی پکڑ دنیا میں آتی ہے، ماں باپ کی نافرمانی اور کسی پر ظلم کہ مظلوم کی بددعا سے بچو، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ جب وہ کچھ نہ کر سکے گا بد دعا دے گا، دعائیں بھی لگتی ہیں بد دعائیں بھی لگتی ہیں، کسی کی دعاؤں سے بیڑا پار ہوتا ہے اور کسی کی بد دعاؤں سے بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ ہاں کتابوں میں قصہ لکھا ہے، مچھلی شکار کر کے لے جا رہا ہے، بچوں کی روزی ہے، ایک بڑا بگڑا ہوا آدمی اس سے مچھلی چھین لیتا ہے، بڑی منت کرتا ہے، وہ میرے بچوں کی روزی ہے، وہ میرے بچوں کا کھانا ہے، نہیں مانتا ہے اور لے جاتا ہے۔ اس نے بد دعا دی، اللہ کی شان، دونوں انگوٹھوں میں بیماری لگی، طبیب کے پاس گیا، اس نے کہا دونوں انگوٹھے کاٹنے پڑیں گے ورنہ بیماری آگے نکلے گی، دونوں انگوٹھے کٹ گئے، بیماری آگے نکل گئی، پھر طبیب کے پاس گیا، دونوں ہاتھ کاٹنے پڑیں گے، دونوں ہاتھ کٹ گئے، بیماری آگے نکل گئی، اس نے کہا دونوں ہاتھ کونیوں تک کاٹنے پڑیں گے، کونیوں تک کٹ گئے، بیماری آگے نکل گئی، پھر طبیب کے پاس گیا، طبیب نے کہا یہ کوئی بیماری نہیں لگتی، یہ تو مجھے کسی کی بد دعا لگتی ہے۔ تو نے کسی پر ظلم تو نہیں کیا؟ اس نے سارا قصہ سنایا، انہوں نے کہا جا اس کو تلاش کر، معافی مانگ ورنہ تیرا سارا جسم گل جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ تلاش میں نکلا، ایک جگہ اس کو پا لیا، اس کے پاؤں پڑ گیا، مجھے اللہ کے لیے معاف کر، کون ہو؟ وہ جو مچھلی چھینی تھی، کہ ہاں کہ میں وہی ہوں، یہ کیا ہوا کہ اس کے بعد میرا یہ حال ہوا؟ تو نے بد دعا تو نہیں دی؟ کہ ہاں میں نے بد دعا دی تھی، میں نے معاف تو نہیں کرنا تھا، تیرا حال دیکھ کے ترس آتا ہے، جا میں تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ ہاں کسی پہ ظلم نہ ہو۔ جب ایمان بنے گا، اعمال کا شوق آئے گا، اخلاق اچھے ہوں گے، کمائییں پاکیزہ ہوں گی، پھر کسی کا حق نہیں دبائے گا، پھر اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ آئے گا۔ ہاں واہ شہرت، نہ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ، سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ گناہگار نہیں، نیکوکار نہیں، بہت زیادہ نیکی کرنے والے، لیکن کس لیے؟ شہرت کے لیے سخی تھا، کس لیے کہ لوگ کہیں بڑا سخی، اس لیے بڑا خرچ کرتا تھا، بڑا عالم، بڑا قاری، بڑا زوردار قرآن، بڑا زوردار بیان، کہ لوگ کہیں کہ کیا بات ہے، واہ اوفو، جان دے دی، کس لیے کہ لوگ کہیں بڑا بہادر۔ توبہ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، یہ سب سے پہلے جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے بھائیو، اللہ نے ہمیں ایک کام دیا ہے، ایک ذمہ داری دی ہے، ایک زندگی کا مقصد دیا ہے۔ ہاں عقل مند ہے جو زندگی کے مقصد کو پہچانے۔ مقصد زندگی اللہ کا دین زندہ ہو، سارے مسلمان پورے اسلام پر آئیں، غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے۔ یہ کب کھلے گا؟ جب مسلمانوں میں اسلام، مسلمانوں کی زندگی میں اسلام نظر آئے گا۔ آج اسلام کتابوں میں ہے، اسلام تقریروں میں ہے، اسلام تقریروں میں ہے، نہیں اسلام زندگی میں نظر آئے۔ تبلیغ کیا ہے؟ نقوش سے نفوس میں دین کو لانا ہے،
کتابوں سے زندگیوں میں دین کو لانا ہے، زندگیوں میں دین کو لانا ہے۔ اسلام میں کشش ہے، اسلام میں حسن ہے، اسلام میں خوبصورتی ہے، اسلام میں جاذبیت ہے۔ جب یہ اسلام مسلمانوں کی زندگی میں نظر آئے گا، جب اخلاق ٹھیک ہوں گے، جب معاملات ٹھیک ہوں گے، جب معاشرت ٹھیک ہوگی، اب غیر مسلم لپک کے اسلام پر آئے گا۔ نماز مسجد میں ہے، غیر مسلم آتا کوئی نہیں، روزہ پیٹ میں ہے، غیر مسلم کو پتہ کوئی نہیں، حج بیت اللہ میں ہے، غیر مسلم جا نہیں سکتا، زکوٰۃ غیر مسلم کو لگتی نہیں۔ غیر مسلم مسلمانوں کے اخلاق دیکھیں گے، معاملات دیکھیں گے، معاشرت دیکھیں گے۔ اسلام کب زندہ ہوگا؟ نماز سے نہیں، روزے زکوٰۃ سے نہیں، جب معاشرت ٹھیک ہوگی، جب اخلاق ٹھیک ہوں گے، جب معاملات ٹھیک ہوں گے۔ اب غیر مسلم لپک کے اسلام پر آئے گا، لپک کے اسلام پر آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ زرہ گم ہو گئی، امیر المومنین ہے، اس زمانے کی قیمتی چیز جنگی لباس ایک یہودی کے ہاتھ میں اپنی زرہ دیکھی تو امیر المومنین ہے تو فرمایا او بھائی یہ زرہ میری ہے۔ اب وہ یہودی امیر المومنین سے ٹکر لے رہا ہے کہ نہیں میری ہے، آپ کی کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ 2 تھپڑ مارو اور چھین لو، نہیں، قاضی صاحب کے پاس گئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قاضی صاحب کے پاس جاؤ۔ اب قاضی صاحب نے فرمایا حضرت علی سے کہ آپ 2 گواہ لائیں، جو دعویٰ کرے وہ 2 گواہ لائیں۔ آپ دعویٰ کر رہے 2 گواہ لائیں۔ حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم 2 گواہ پیش کر رہے ہیں، ایک اپنا بیٹا ہے، ایک غلام ہے۔ اب قاضی صاحب فرما رہے کہ ایک بیٹے کی گواہی وہ تو باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی، بیٹے کے علاوہ اور کوئی گواہ لائے ہے کہ نہیں، اور گواہ تو ہے کوئی نہیں۔ اچھا، اب قاضی صاحب نے فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس فیصلے کو مان لیا۔ اب وہ یہودی اس سارے منظر کو دیکھ رہا ہے، امیر المومنین ہے، زرہ انہی کی ہے، اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں، ان سے گواہ مانگے جا رہے ہیں، گواہ ان کے پورے نہیں ہو رہے، ان کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے، اور وہ اس فیصلے کو مان رہے ہیں۔ اس سارے منظر کو دیکھ کر وہ یہودی کیا اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اسلام لے آیا۔ اور زرہ حضرت علی کے حوالے کی کہ آپ فلاں جگہ جا رہے تھے نا، آپ سے گر گئی تھی، میں نے اٹھا لی تھی، یہ آپ کی ہے، آپ واپس لے لیں، اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا جب تو مسلمان ہو گیا جا، یہ زرہ میں تجھے ہدیہ دیتا ہوں۔ ہاں، اسلام زندگیوں میں نظر آئے، مسلمانوں کی زندگیوں میں اسلام نظر آئے، معاملات ٹھیک ہو۔ کتابوں میں قصہ لکھا ہے کہ ایک آدمی نے زمین خریدی، کچھ عرصے بعد کھدائی کی، اس میں سے خزانہ نکلا۔ اب یہ ایمان والا ہے، اللہ کا خوف ہے، آخرت کی فکر ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اب اس نے کہا نہیں بھائی، میں نے تو زمین خریدی تھی، یہ خزانہ تو نہیں۔ جس سے زمین خریدی اس کے پاس گیا کہ بھائی میں نے تم سے زمین خریدی، یہ خزانہ اس میں سے نکلا، یہ تمہارا ہے۔ اب وہ بھی ایمان والا ہے، اللہ کا خوف رکھنے والا ہے، آخرت کی فکر رکھنے والا ہے۔ نہیں، میں نے زمین بیچ دی، جو کچھ اس میں ہے وہ تمہارا ہے۔ اب جھگڑا ہو گیا، یہ کہے تیرا، وہ کہے کہ تیرا، اور ہو گیا جھگڑا۔ آج کا جھگڑا کیا ہے؟ میرا، اور وہ کہے میرا، تو ہو گیا جھگڑا۔ وہاں جھگڑا کیا ہے؟ تیرا، وہ کہے تیرا، ہو گیا جھگڑا۔ اب گئے قاضی صاحب کے پاس، اب قاضی بھی ایمان والا، اللہ کا خوف، آخرت کی فکر رکھنے والا۔ اگر بگڑا ہوا ہوتا نا، اللہ کا خوف نہیں، آخرت کی فکر نہیں، تو قاضی پتہ کیا کہتا؟ نہ تیرا نہ تیرا، یہ کس کا؟ میرا۔ وہ بھی اللہ کا خوف رکھنے والا ہے۔ اس نے کہا بھائی تمہاری اولاد کیا ہے کہ بیٹا، تمہاری کہ بیٹی، شادی کر دو، ان کو دے دو، چلو بھائی۔ دین ایک خوبصورت زندگی ہے بھائی، سارے مسئلوں کا حل دین ہے۔
غریبوں کے مسئلوں کا حل دین ہے. مسئلوں کا حل مال کی کثرت نہیں ہے. مسئلوں کا حل اسباب کی کثرت نہیں ہے. مسئلوں کا حل حکومتوں کا بدلنا نہیں ہے. مسئلوں کا حل اللہ کی طرف رجوع ہے. مسئلوں کا حل توبہ ہے. مسئلوں کا حل استغفار ہے. مسئلوں کا حل اللہ کو ساتھ لینا ہے. جب اللہ ساتھ ہوں گے، جب اللہ راضی ہوں گے، اللہ ہمارے مسئلے حل کریں گے. ملک کے مسئلے، عوام کے مسئلے، گھریلو مسئلے، کاروباری مسئلے، چھوٹے مسئلے، بڑے مسئلے، آخرت کے مسئلے اللہ حل کریں گے جب اللہ ہمارے ساتھ ہوں گے. اگر اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اگر اللہ ہم سے ناراض ہے، حکومتوں کے بدلنے سے کبھی مسائل حل نہیں ہوں گے. مال کی کثرت سے کبھی مسئلے حل نہیں ہوں گے. دائیں گھٹنے میں درد ہو رہا ہے، بائیں پہ دوائی لگا رہا ہے، پھر کہتا ہے فرق نہیں پڑتا. اور جہاں درد ہے وہاں تو دوائی لگائی کوئی نہیں. کوئی پانی پہ لکیریں کھینچ رہا ہے. ارے میرے بھائی، پانی پہ لکیریں نہیں کھینچتی. کوئی کیکر کا درخت لگا کر آم کا انتظار کر رہا ہے. یہ جہالت ہے. اللہ کو ناراض کر کے اپنے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ راضی ہوں گے، اللہ ساتھ دیں گے، اللہ ہماری دنیا آخرت بنائیں گے. حدیث میں آتا ہے جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو چار باتیں فرمائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب اللہ راضی ہوتے ہیں اللہ اچھے حکمران عطا فرماتے ہیں. ایسے حکمران ہوں گے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا، جن کے دلوں میں آخرت کی فکر ہوگی، جن کے دلوں میں انسانیت کی ہمدردی ہوگی، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہوگا. جب اللہ راضی ہوتے ہیں بارشیں وقت پر ہوتی ہیں، بارشیں وقت پر ہوتی ہیں، ضرورت کے مطابق ہوتی ہیں. جب اللہ راضی ہوتے ہیں مال سخیوں کے ہاتھ میں جاتا ہے، مال سخیوں کے ہاتھ میں جاتا ہے. جو مال کو اس کے مصرف پہ خرچ کرتے ہیں، ضرورت مند لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں، اپنی سعادت سمجھتے ہیں، اپنی سعادت سمجھتے ہیں، تلاش کر کر کے دیتے ہیں اور ان کا احسان سمجھتے ہیں. جب اللہ راضی ہوتے ہیں مرد حکمران بنتے ہیں، عورتیں حکمران نہیں بنتی ہیں. اور جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ ناراض ہوتے ہیں اللہ نااہل حکمران مسلط فرما دیتے ہیں. ایسے حکمران جن کے دلوں میں کوئی اللہ کا خوف نہیں، کوئی آخرت کی فکر نہیں، کوئی انسانیت کی ہمدردی نہیں، جن کے سامنے غرض ہے، اپنی شہرت ہے، اپنی واہواہ ہے، اپنا پیٹ ہے، اپنی جائیداد کا بنانا ہے. اور جب اللہ ناراض ہوتے ہیں مال بخیلوں کے ہاتھ میں، جو خواہشات پہ خرچ کرے، جو تقریبات پہ خرچ کرے، جو فنکشنوں پہ خرچ کرے، جو دکھلاوے پہ خرچ کرے، مال کو اس کے مصرف پہ خرچ نہ کرے. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں، جب اللہ ناراض ہوتے ہیں بارشیں بے وقت ہوتی ہیں، بارشیں بے وقت ہوتی ہیں اور جب ہوتی ہیں تو ضرورت سے زائد ہوتی ہیں، ضرورت سے زائد ہوتی ہیں. اور جب ضرورت ہوتی ہے بارشیں نہیں ہوتی ہیں. یہ بارشوں کا نہ ہونا اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں عورتیں حکمران بنتی ہیں، عورتیں حاوی ہو جاتی ہیں. تبلیغ کیا ہے؟ او بھائیو اللہ کو راضی کر لو، او بھائیو اللہ کو ساتھ لے لو، بھائی توبہ کر لو، توبہ کر لو. 1000 گناہ ہے، لاکھ گناہ ہے، کروڑ گناہ ہے، ارب گناہ ہے، کھرب گناہ ہے. اللہ فرماتے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھ کر آسمان کی چھت کو جا لگے، اتنے گناہ کر کے تو میرے سے معافی مانگے گا تو اللہ فرماتے میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا. تبلیغ اس کا نام ہے. او بھائی توبہ کر لو، توبہ کرنا، توبہ کروانا، توبہ کرنا، توبہ کروانا. یہ گشت، یہ مشورہ، یہ سروزہ، یہ چلہ، یہ 4 ماہ، یہ سال، یہ 7 ماہ، یہ روزانہ کی محنت، اس کے پیچھے پتہ نہیں کتنوں کی توبہ چھپی ہے، کتنوں کی ہدایت چھپی ہے، کتنوں کی زندگی کا بدلنا چھپا ہے. ہاں یہ محنت ہے تبلیغ میں. ایک ایک کی فکر کریں، ایک ایک کی فکر کریں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی آیا کرتا تھا شام کا کچھ عرصہ نظر نہیں آیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا ساتھیوں سے، وہ فلاں آدمی نظر نہیں آتا ہے. ساتھیوں نے بتایا حضرت وہ راستے سے بھٹک گیا، غلط کاموں میں پڑ گیا، شراب تک کا عادی ہو گیا،
تو یہ نہیں ہوا کہ جائے دفاع ہو جائے جہنم میں، نا اوہو، پریشان ہو گئے، بے چین ہو گئے، اور فوراً اپنے قاصد کو بلایا اور خط لکھا۔ خط لکھا، یہ خط ہے عمر کی طرف سے فلاں کے نام، میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی، وہ کون ہے؟ آیت لکھی، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ والسلام علیکم۔ قاصد سے فرمایا کہ جاؤ مدینے سے شام ایک آدمی کے لیے اس کو تلاش کرنا، اسی کے ہاتھ میں دینا، اور جب نشہ اتر جائے پھر دینا۔ ہدایات بھی دی ہیں۔ قاصد پہنچا ہے شام، تلاش کیا، اس کے ہاتھ میں دیا کہ حضرت عمر نے تمہارے نام لکھا ہے۔ اس نے کھولا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ہے عمر کی طرف سے تمہارے نام، میں تعریف کر رہا ہوں اللہ کی، وہ کون ہے؟ غافر الذنب، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، قابل التوب، توبہ قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب، بڑی سخت پکڑ والا ہے، ذی الطول، بڑی طاقت قدرت والا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، الیہ المصیر، جانا اسی کے پاس ہے۔ اس نے پھر پڑھا، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ اس نے پھر پڑھا اور کہنے لگا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے امید بھی دلائی ہے کہ اگر تو معافی مانگے گا تو وہ معاف کرنے والا ہے، توبہ کرے گا تو وہ قبول کرنے والا ہے، اور ڈرایا بھی ہے اگر تو معافی نہیں مانگتا اس کی پکڑ بڑی سخت ہے اور بڑی طاقت والا، اور جانا اسی کے پاس ہے۔ اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پکی سچی توبہ کر لی۔ قاصد نے آ کر ساری کارگزاری سنائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں پتہ لگے کہ وہ راستے سے بھٹک گیا ہے تو کیا فرمایا؟ اس کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرو، اس کو امید دلاؤ، اس کو امیدیں دلاؤ، اس کے خلاف شیطان کے مددگار مت بنو، یعنی تانے مت مارو، اور اس کے لیے دعا مانگو، اس کے لیے دعا مانگو۔ تبلیغ ایک ایک پر محنت، ایک ایک کی منت خوشامد، سب کا رخ اللہ کی طرف پھیرنا ہے، سب کا رخ آخرت کی طرف پھیرنا ہے، سب کا رخ اعمال کی طرف پھیرنا ہے۔ یہ جذبہ کہ کیسے سب جہنم سے بچ جائے، کیسے سب جنت میں چلے جائے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے، دیکھا ایک نوجوان ہے اور جناب اس کے قریب لوگ اکٹھے ہیں، معمار، مستری، آج کی زبان میں انجینئرز، اور ان کو ہدایات دے رہا ہے، یہاں یہ بنے گا، یہاں یہ بنے گا، یہاں یہ بنے گا، محل بنانا ہے، محل۔ تو مالک بن دینار دل ہی دل میں کہنے لگے، کاش یہ نوجوان جنت کا نوجوان بن جائے، اور یہ کن چکروں میں پڑا ہے، اور تبلیغ اسی کا نام ہے، یہ سب کیسے جنت میں چلے جائے، یہ جہنم سے بچ جائے، یہ اپنی صلاحیت کہاں لگا رہے۔ اس کے پاس گئے، اس کو سلام کیا، وہ جانتا تھا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو، حیران، حضرت آپ یہاں پر کیسے؟ بیٹا کیا کر رہے ہو؟ حضرت محل بنانا ہے، محل بنانا ہے، اس کی تیاری ہے۔ بیٹا کتنے پیسے لگاؤ گے؟ کتنے پیسے لگاؤ گے؟ اس نے کہا اتنے لاکھ درہم دینار جو بھی ہے اتنے پیسے لگاؤں گا اور جناب ایک محل بناؤں گا۔ اور بیٹا یہ دنیا کا جو محل ہے یہ مٹی گارے کا ہے، محل بھی ختم ہو جائے گا، رہنے والا بھی ختم ہو جائے گا، نہ محل رہے گا نہ رہنے والا۔ جنت کا جو محل ہے،
جتنے پیسے تم نے یہاں لگانے ہیں، اگر یہ پیسے مجھے دے دو دینار، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اس دنیا کے مال کے بدلے تمہیں اللہ سے جنت میں محل لے کر دوں گا، اور جنت کا جو محل ہے اس کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، اور اس کا گارا مشک کا ہوگا، اور اس کی گھاس زعفران کی ہوگی، اور اس کے کنکر موتی اور یاقوت ہوں گے، اور اس میں خوشبوئیں مہکتی ہوں گی، اور کبھی پرانا نہیں ہوگا اور بوسیدہ نہیں ہوگا، اور اس مال کو بنانے والے مستری نہیں ہوں گے، اس مال کو بنانے والا خود اللہ ہوگا۔ اب بولو کہ تمہیں دنیا کا مال چاہیے کہ جنت کا مال چاہیے؟ عقل مند تھا، آج کی طرح کی بے وقوفی نہیں کی، اور جاؤ جاؤ مولوی صاحب ہمیں سب پتہ ہے، چلو نکلو آپ۔ کراچی والے کہتے ہیں نا آپ پتلی گلی سے نکل جاؤ، ہمیں سب پتہ ہے۔ نہیں، عقل مند تھا، کہتا حضرت آپ مجھے مہلت دیں ایک رات، میں سوچوں گا، میں فیصلہ کروں گا، صبح بتاؤں گا۔ ہاں، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ رات کو اٹھے اور اس کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یہی تبلیغ ہے، دن میں محنت، رات کو دعا، دن میں محنت، منت خوش آمد، ایک ایک کے پیچھے پھرنا، رات کو اس کے لیے دعا مانگنا، دل اللہ کے ہاتھ میں۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ رات کو اٹھے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور ہاتھ پھیلائے کہ اللہ اس نوجوان کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے دے، یہ غلط فیصلہ نہ کر جائے۔ ہر آدمی پر ایسے مراحل آتے ہیں، اس کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے یا صحیح یا غلط۔ صحیح فیصلہ کیا بہت آگے جائے گا، غلط فیصلہ کیا بہت پیچھے رہ جائے گا۔ تو صبح اس کے پاس پہنچے، وہ انتظار میں تھا، پوچھا بیٹا کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے کہا حضرت بات پکی ہے، اگر میں یہ سارے دراہم دنانیر آپ کو دے دوں، آپ مجھے جنت میں اللہ سے محل لے کر دیں گے؟ اور میں بیٹا میں وعدہ کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے بہت سے پراگندہ بالوں والے، غبار آلو چہرے والے کسی کے دروازے پر جائیں، دھتکار دیے جائیں چلو چلو، لیکن اللہ کے ہاں ان کا اتنا اونچا مقام ہے، اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دے۔ میں وعدہ کرتا ہوں اس دنیا کے مال کے بدلے تمہیں اللہ سے جنت میں محل لے کر دوں گا۔ وہ اندر گیا، دراہم اور دنانیر کی تھیلی بوری جو بھی تھا لا کے سامنے رکھا، اور کاغذ قلم ہاتھ میں دیا، حضرت پرچہ لکھ کے دے دے، پرچہ لکھ کے دے دے۔ شریعت کا مسئلہ ہے، جب لین دین کا معاملہ کرو لکھت پڑھت کرو، چاہے چاچا ہو، چاہے ماما ہو، چاہے بھائی ہو، کوئی بھی ہو، لکھت پڑھت لکھت پڑھت۔ بہت سارے پھنس جاتے کہ میرا دوست تھا اب پھنسے ہوئے، حضرت پرچہ لکھ کے دیں۔ لکھا امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اقرار نامہ ہے مالک بن دینار کی طرف سے اس نوجوان کے لیے، دنیا کے اس مال کے بدلے اللہ سے جنت میں ایسا ایسا مال لے کر دوں گا، والسلام علیک۔ پرچہ اس کے ہاتھ میں پکڑایا، دراہم لے کر واپس آئے، اور شام تک سارے کے سارے دراہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے۔ اللہ والے جمع نہیں کرتے، خرچ کرتے ہیں۔ ابھی 40 دن نہیں گزرے تھے، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فجر کی نماز پڑھائی تو محراب میں دیکھا ایک پرچہ پڑا ہوا ہے، محراب میں دیکھا ایک پرچہ اٹھایا تو دیکھا یہ وہی پرچہ تھا جو اس نوجوان کو لکھ کر دیا تھا۔ وہ پرچہ اٹھایا تو اس کی پشت پر، اس پرچے کی پشت پر بغیر روشنائی کے لکھا ہوا تھا، تم نے اس نوجوان سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے وہ وعدہ پورا کر دیا، اور اس نوجوان کو ویسا نہیں اس سے بھی اچھا مال دے دیا۔ مالک بن دینار بڑے حیران، پرچہ لیا، اس کے گھر پہنچے، پتہ لگا کہ کل گزشتہ اس نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ پوچھا کوئی وصیت کی تھی کہ جی ہاں، مرنے سے پہلے اس نوجوان نے ایک رکا دیا تھا ہمیں،
اور کہا تھا جب میں مر جاؤں میرے کفن میں رکھ کر مجھے دفن کر دینا۔ مالک بن دینار نے پرچہ نکالا کہ یہ وہ پرچہ ہے جو تم نے اس کے کفن میں رکھا تھا؟ انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے اس نوجوان کو موت دی، ہم نے یہ پرچہ اس کے کفن میں رکھا اور دفن کر دیا، یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے سارا قصہ سنایا تو ایک اور نوجوان کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضرت جتنے اس سے لیے تھے اس سے ڈبل میرے سے لے لے، مجھے بھی پرچہ لکھ کے دے دے۔ نہیں اب نہیں، اب معاملہ نظر آ گیا، اب معاملہ نظر آ گیا، اور قیمت اسی وقت تک ہے جب تک نظر نہ آئے۔ ایمان کسے کہتے؟ ایمان بالغیب، بن دیکھے مانو۔ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، جنت ہے، جہنم کو نہیں دیکھا، جہنم ہے، قیامت کو نہیں دیکھا، قیامت ہے، ہم نے آخرت کو نہیں دیکھا، آخرت ہے، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، فرشتے ہیں، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ ہے، ہم نے سید الکونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مبارک ہو اس شخص کو جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لے آیا۔ آپ نے فرمایا ایک مرتبہ نہیں 7 مرتبہ مبارک ہو اس شخص کو جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لے آیا۔ تو بھائی چھوٹی سی زندگی ہے، آج زمین کے اوپر ہیں، کل زمین کے نیچے ہوں گے، آج زمین پر چل رہے پھر دفن ہو جائیں گے، آج اپنے پر مٹی نہیں پڑنے دیتے پھر منو مٹی تلے دبا دیے جاتے، اور مٹی ڈالنے والے کون؟ اپنے، اور ثواب سمجھ کر ڈالتے، اپنے ہاتھ بھی قبر پہ جھاڑتے۔ یہ سب دھوکہ ہے میرے بھائیوں۔ 500 کی جوتی ہے 5000 کی، آگے سب ننگے پاؤں ہیں، 5000 کا سوٹ ہے 50000 کا، آگے کفن سب کا برابر ہے، 2 مرلے کا مکان ہے، 4 کنال کا بنگلہ ہے، قبر کا سائز سب کا ایک ہے، 20 لاکھ کا باتھ روم ہے، آخری غسل پھٹے پہ ہے، 30 لاکھ کا بیڈ ہے، آخری چارپائی جنازے والی سب کی ایک ہے، 10 کروڑ کی گاڑی ہے، آخری سفر تو ڈالے پر ہے، ایمبولینس پر ہے۔ ہاں، عقل مند ہے جو زندگی کے مقصد کو پہچانے، عقل مند ہے جو زندگی کے مقصد کو پہچانے، اپنی صلاحیت کو مقصد زندگی پر لگائے، پھر ضروریات زندگی 5 ہیں، ضروریات زندگی 5 ہیں، اس میں بقدر ضرورت لگنا ہے، بقدر ضرورت لگنا ہے، کھانا ہے، لباس ہے، مکان ہے، شادی ہے، سواری ہے، یہ ضروریات زندگی ہے، یہ ضروریات زندگی ہے، بقدر ضرورت لگنا ہے، کھانا ضرورت ہے، بقدر ضرورت لگنا ہے۔ حضرت عائشہ زینب فرماتی ہیں ایک چاند، دوسرا چاند، تیسرا چاند چڑھ جاتا تھا، 2 ماہ گزر جاتے تھے، ہمارے گھروں میں آگ نہیں جلا کرتی تھی۔ ہاں، کھانے سادہ تھے، آج زور لگ گیا کھانوں پر، توبہ توبہ، کھا رہے ایک وقت میں کئی چیزیں کھا رہے، بار بار کھا رہے، بار بار اتنا کھا رہے، اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے بھی کچھ کھا رہے ہیں۔ ہاں، آپ نے فرمایا بدترین برتن جس کو بھرا جائے وہ پیٹ ہے، بدترین برتن جس کو بھرا جائے وہ پیٹ ہے۔ ہاں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹے کے گھر گئے، بیٹے نے گوشت بنایا، گوشت پکایا ہوا، بیٹا یہ گوشت کیوں پکایا؟ کہ جی چاہ رہا تھا، فرمایا جو جی چاہے گا وہ کھاؤ گے، جو جی چاہے گا وہ کھاؤ گے، کفا بالمرء سرفا ان یاکل کل ما اشتہت نفسہ، آدمی کے فضول خرچ ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جو جی چاہے کھانا شروع کر دے اس کو۔ زور غلط جگہ لگ رہا ہے کھانوں پر، دوسرا زور لگ رہا ہے کپڑوں پر، دے جوڑے پہ جوڑے، دے جوڑے پہ جوڑے، الماریاں بھری پڑی، الماریاں اوفو۔ مستورات کو پہلی پریشانی پتہ کیا ہوتی ہے؟ الماری میں جگہ نہیں، اور دوسری پریشانی پتہ کیا ہوتی ہے؟ پہننے کو کپڑے نہیں۔ تو الماری کس سے بھری ہوئی ہے؟ ہوا سے نہیں، ڈیزائن پرانے ہو گئے۔ ہاں، یہ کپڑے والے ہر سال کپڑے کا ڈیزائن بدلے، کبھی پھول بڑا کر دے، کبھی چھوٹا کر دے، کبھی لال کر دے، کبھی پیلا کر دے، شاہ کو کبھی ادھر گھما دے، کبھی ادھر گھما دے، عورتیں کہتی ہیں نیا ڈیزائن آ گیا۔
یہ برتنوں والے برتنوں کا ڈیزائن بدل دیتے ہیں، گلاس کبھی لمبا کر دیا، کبھی چھوٹا کر دیا، کبھی چوڑا کر دیا، کبھی تنگ کر دیا، کبھی اسے بل دے دیا، نیا ڈیزائن آ گیا۔ توبہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 70,000 درہم تقسیم کیے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے تھے۔ سب سے زیادہ محبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے تھی۔ کسی نے پوچھا حضور زیادہ محبت کس سے ہے آپ کو؟ فرمایا عائشہ سے۔ کہ حضور نہیں، مردوں میں سے کس سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں؟ فرمایا عائشہ کے باپ سے ہے۔ ہاں، آپ کا انتقال ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں ہوا، آپ کے منہ میں جو آخری چیز گئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا لعاب تھا، مسواک چبا کے دی تھی۔ آپ کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری کا آپ کو انتظار رہتا تھا۔ جب بیماری بڑھی بیویوں سے اجازت مانگی، میں آخری دن عائشہ کے گھر گزارنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اللہ تو نے مجھے بیویوں میں عدل کرنے کا حکم دیا، میں عدل تو کرتا ہوں ظاہری طور پر، دل میرا عائشہ کی طرف مائل ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں۔ اتنی محبت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ فرمایا عائشہ اگر آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے، اگر آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو تین باتیں فرمائیں۔ اگر عائشہ آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو کیا فرمایا؟ کپڑوں کو اس وقت تک پرانا سمجھ کے نہ چھوڑ دینا جب تک کہ ان پر پیوند نہ لگ جائے، جب تک کہ ان پر۔ ہاں، دوسری بات فرمائی عائشہ مالداروں کے پاس بیٹھنے سے بچانا اپنے آپ کو۔ آدمی جب اپنے سے زیادہ مالداروں کے پاس بیٹھتا ہے اس کے اندر مال کی حرص، مال کی طمع، مال کی دوڑ لگ جاتی ہے، نہ شکری پر آ جاتا ہے۔ تیسری بات فرمایا عائشہ دنیا سے اتنا توشہ لینا جو ایک مسافر کے لیے کافی ہوتا ہے، زیادہ لمبے چوڑے چکروں میں نہ پڑ جانا، یہ بھی بنا لو، یہ بھی بنا لو، یہ بھی لے لو، وہ بھی لے لو، ہلکا پھلکا رکھنا اپنے آپ کو۔ ہاں، تو 70,000 درہم تقسیم کیے، اپنے کپڑوں پر پیوند تھے۔ آج زور لگ گیا کپڑوں پر، تیسرا زور لگ گیا کس پر؟ تعمیرات پر۔ آپ نے فرمایا جب آدمی کے مال میں برکت نہیں رہا کرتی تو تعمیرات پر لگا کرتا ہے۔ اذا لم یبارک فی مال العبد یجعلہ فی الماء والطین، جب برکت نہیں تو تعمیرات پر، بٹی گارے پر۔ ایک صحابی نے ذرا اونچا مکان بنا لیا، آپ کا گزر ہوا، فرمایا یہ کس کا ہے؟ کہ فلاں کا ہے۔ ایک انصاری تھے، آپ خاموش ہو گئے، دل میں بات کو رکھا۔ ایک دن وہ صاحب خانہ حاضر خدمت ہوئے، آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ وہ پریشان ہو گئے، صحابہ سے پوچھا، میرے سے اعراض فرما رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہ تمہارے گھر کے پاس سے گزرے تھے، پوچھا تھا یہ کس کا ہے۔ سمجھ گئے اللہ کے نبی کو پسند نہیں آیا، واپس گئے۔ ہدمھا حتی سوا بالارض، اس کو گرا دیا، زمین کے برابر کر دیا، اور آ کر سنایا نہیں اللہ کے نبی کو۔ آپ کا دوبارہ گزر ہوا، فرمایا ما فعلت القبہ، وہ قبہ نما گھر تھا، اس کا کیا بنا؟ صحابہ نے ساری بات سنائی، اس پر آپ نے فرمایا کل بناء وبال علی صاحبہ الا مالا، ہر تعمیر کرنے والے پر وبال کا باعث بنے گی سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو، سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو۔ قیامت کی نشانی بتائی، یتطاولون فی البنیان، یہ اونچی اونچی عمارتیں، یہ اونچے اونچے پلازے، کہ بھی یہ تو قیامت کی نشانی ہے۔ یہ زور غلط جگہ لگ رہا ہے، کھانوں پر، کپڑوں پر، تعمیرات پر۔ چوتھا زور لگ رہا ہے شادیوں پر۔ شریعت کا مزاج، شادی کیا ہو، سادی ہو، سستی ہو، آسان ہو، جلدی ہو، یہ تو شیطانی مزاج ہے۔ شادی مہنگی ہو، مشکل ہو، رواج کے ساتھ ہو، تاخیر کے ساتھ ہو۔ آپ بتاؤ آج کل شادی سستی ہے یا مہنگی ہے؟ آسان ہے کہ مشکل ہے؟ جلدی ہے کہ تاخیر سے ہے؟ ایک جگہ نکاح پڑھانا ہوا تو لوگ بیٹھے ہوتے نا نکاح میں، تو باپ اور بیٹا ایک بیٹھے ہوئے تھے سامنے جو نکاح میں شریک تھے۔
جب میں نے کہا نا بھئی شادی سادی ہو، سستی ہو، آسان ہو، جلدی ہو، بیٹا کہتا ابا سنی ان کی بات آپ نے، کیا کہہ رہے ہیں جلدی ہو؟ ابا نے کہا بیٹا 3 باتیں اور بھی سنی، سادی ہو، سستی ہو، آسان ہو، یہ 3 تم مان لو، چوتھی میں مان لیتا تو۔ ہاں شریعت کیا کہتی؟ سب سے آسان کام شریعت میں شادی ہے بھائی۔ ہاں شادی میں 2 چیزیں، نکاح اور ولیمہ، بس۔ نکاح کے بارے میں حدیث میں آتا ہے مسجد میں ہونا چاہیے، واجب ہے۔ ولیمہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے صحابہ کو کھجوریں کھلائیں، ولیمہ ہو گیا۔ ایک ولیمہ ہوا، آپ نے سارے مدینہ منورہ کو کھانا کھلایا۔ اگر کسی نے زور دکھانا ہے تو ٹھیک ہے ولیمے میں بلا لو، لیکن ایک بات فرمائی آپ نے، بدترین ولیمہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ فرمایا برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو، کم سے کم مشقت ہو۔ آج شادی کے موقع پر ایک فہرست بنا بیٹھتے ہیں، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی بنانا ہے، یہ بھی لینا ہے، یہ بھی دینا ہے، یوں بھی کرنا ہے۔ ان سے پوچھو یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے، یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے؟ اس کا جواب پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ان سے پوچھو یہ سب کچھ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ بہت خوبصورت جواب ہوتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کرنا پڑتا ہے۔ نہ کچھ سر نہ پاؤں، بس کرنا پڑتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی۔ اس زمانے میں شادی کے موقع پر کہ خوشبو لگایا کرتے تھے، وہ خوشبو لگی بھی تھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے۔ آپ نے کہا عبد الرحمن یہ خوشبو کیسی ہے؟ حضور میں نے شادی کی ہے۔ اور میں ولیمہ کر لینا اگرچہ بکری ہو۔